اب آپ نے یہ دریافت کرنا ہے کہ اس کائنات کے لیے آپ کتنا میٹر کرتے ہو اور یہ کائنات آپ کے لیے کتنا میٹر کرتی ہے۔ اب میں آپ کو اس کا راز بتاتا ہوں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے آنے اور جانے کے بعد اس کائنات میں فرق نہ پڑا ہو۔ فرق ضرور پڑتا ہے، کیونکہ آنا ضروری تھا اور پھر اس اینڈ کے بعد جانا بھی ضروری ہے۔ اب آپ نے یہ دریافت کرنا ہے کہ وہ کون سی ضرورت تھی جس کی وجہ سے آپ کا آنا ضروری تھا اور جس کی وجہ سے آپ کو جانا پڑ رہا ہے۔ آپ کو صرف اتنی سی چیز دریافت کرنی ہے۔ ایک آدمی کے پیدا ہونے پر نیچر کی، فطرت کی کروڑ ہا سال کی انویسٹمنٹ ہے، ورنہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک چہرہ کسی اور چہرے کے برابر ہو جاتا اور کوئی انسان کسی اور انسان کے برابر ہو جاتا، لیکن یہ واقعہ نہیں ہوتا۔ گویا کہ یہ بات بڑے ہی کوالٹی کنٹرول کے ساتھ آئی ہے، بڑے حساب سے آئی ہے۔ تو اسی زمان و مکان میں، اسی کائنات میں، اسی جگہ پر، اسی ماحول میں اور اسی وقت میں آپ کا ہونا عین ضروری تھا، اور پھر کچھ عرصے کے بعد اتنا ہی ضروری ہوتا ہے آپ کا واپس جانا۔ آپ اہل عقیدہ ہیں، اہل عقل ہیں، اور اگر آپ کو آنے کی اہمیت کا پتہ نہ ہو اور جانے کی ضرورت کا پتہ نہ ہو تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ آپ غافل ہیں۔ نیچر کا کوئی بھی عمل بے مقصد نہیں ہوتا۔ اپنے ہونے کا مقصد آپ نے خود دریافت کرنا ہے، اور یہ مقصد اس وقت دریافت ہوتا ہے جب آپ اس کائنات کے ساتھ مالک کائنات کے حوالے سے متعلق ہوں، یعنی تعلق میں ہوں۔ مثلا یہ جو آپ محنت کر رہے ہیں، اس محنت کا نتیجہ کامیابی ہونا چاہیے۔ یہ تو آپ کہتے ہیں کہ یہ کامیابی عقل سے ملی ہے، مگر آپ عقل دینے والے کا شکریہ ادا کرو کہ اس نے آپ کو کامیابی حاصل کرنے کے لیے ایک خاص عقل عطا فرمائی، جو ایک خاص ماحول میں چلتے ہوئے ایک خاص کامیابی تک پہنچی۔ اسی طرح اس نے آپ کو ایک خاص دل دیا جو ہر حال میں چلتے چلتے کہیں نہ کہیں غمگین ہو جاتا ہے۔ یہ خاص دل چلتے چلتے کہیں نہ کہیں انوالو ہو جاتا ہے، اور یہ دل جو ہے وہ محبت والا دل ہے۔ تو یہاں پر ہی آپ سب دیکھتے رہتے ہیں، یعنی اپنا انوالو ہونا دیکھتے رہتے ہیں اور مصروف ہونا دیکھتے رہتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں میں بڑا بیزی ہوں کیونکہ بچوں کے لیے خوراک اکٹھی کرنی ہے، مگر یہ دیکھیں کہ بچے کیا ہوتے ہیں، اللہ کی عطا، اور بچوں کے لیے احساس کیا ہوتا ہے، دینے والے کی عطا۔ تو عطا جو ہے وہ دینے والے کے حوالے سے ہی عطا ہے، تو آپ حوالہ کبھی نہ بھولنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ حوالہ بھول جائیں اور جو چیز اس نے آپ کو عطا کی ہے، آپ کے حوالے کی ہے، آپ اس میں ہی گم ہو جاؤ۔ جس نے چیز حوالے کی ہے، حوالہ وہی رہے گا۔ آپ اس شے میں گم نہ ہو جانا، نعمت میں نہ گم ہو جانا، بلکہ منعم کا خیال رکھنا۔ غم میں گم نہ ہو جانا، بلکہ غم دینے والے کا خیال رکھنا۔ خوشی میں گم نہ ہو جانا، بلکہ خوشی دکھانے والے کا خیال رکھنا۔ زندگی میں نہ گم ہو جانا، بلکہ زندگی دینے والے کا خیال رکھنا۔ اور موت میں بھی غم زدہ نہ ہونا، بلکہ موت دینے والے کا خیال رکھنا کہ اس کی مرضی جب چاہے اٹھا لے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ دین والوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے اعمال، اپنے مشاہدات، اپنا سفر اور اپنے واقعات باری تعالیٰ کے حوالے سے پہچانے، ورنہ تو ساری گمراہی ہو جائے گی۔ محنت بھی ہوگی اور گمراہی بھی ہو جائے گی۔ نیکی بھی اگر اللہ کے حوالے کے بغیر ہو، یعنی مجبوری کی نیکی ہو، تو یہ آپ کی انا ہے۔ مجبوری میں کی گئی نیکی آپ کی اپنی انا ہے۔ عبادت جو ہے یہ بھی آپ کی اپنی انا ہے۔ اگر عبادت اللہ کے حوالے سے ہے اور حوالہ ہر حال میں موجود ہے تو پھر آپ کی نیکی ادب میں ہوگی اور آپ کی عبادت ادب میں ہوگی۔ عبادت کا معنی ہے مالک کا قرب۔ مالک کا قرب جو ہے وہ نیک لوگوں کو مدھم کرے گا اور دھیما کرے گا۔ اللہ کریم کا فرمان ہے، اللہ کریم کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آواز اونچی کرنے سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اور اگر کسی نے اللہ کے سامنے آواز اونچی کی تو وہ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اور اللہ مالک ہے، خالق ہے۔ گویا کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اونچی آوازیں اور اونچی صدائیں اور اونچے جھوٹ بولنے والے کے اعمال تو اعمال ہی نہ رہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے تقرب کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کا دل جو ہے وہ نوبل نہیں ہوا، اس کی آواز مدھم نہیں ہوئی اور اس کی نگاہ زمین پر نہیں لگی، تو وہ اللہ کا تقرب حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ کا فرمان ہے کہ زمین
زمین پر اکڑ اکڑ کر نہ چلو، اکڑ کر چلنے والے جو ہیں یہ اللہ کا تقرب کبھی حاصل نہیں کر سکتے۔ گویا کہ زمین پر بھی ادب سے چلنا چاہیے، تو اللہ کے قرب میں جو لوگ داخل ہوتے ہیں وہ تحمل میں آ جاتے ہیں۔ اکڑنا، تیز ہونا اور شوخی کرنا اللہ کے تقرب کی نفی ہے۔ اگر نیکی آپ کو دھیما نہ بنائے تو پھر سمجھیں کہ آپ کو کائنات سے کچھ حاصل نہیں ہوا، تو آپ نے اپنا احساس اسی کائنات میں سے دریافت کرنا ہے۔ پہلے تو دریافت کرنا ہے اور پھر یہ کرنا ہے کہ یہ احساس اسی کائنات کو لوٹا دینا ہے۔ تو جب آپ کو کائنات سے غم ملا، آپ اپنا غم اسی کائنات میں بکھیر دیں، اور خوشی ملی تو اس کائنات کو خوشی دے جائیں۔ گویا کہ کائنات میں خوشی اور غم کا احساس اور ٹوٹل اماؤنٹ اتنا ہی رہتا ہے۔ کچھ آپ نے یہاں سے اٹھایا اور اس کو آگے جا کر کسی کو دے دیا، یعنی آپ نے غم حاصل کیا اور پھر غم کو بیان کر دیا، خوشی حاصل کی اور خوشی بیان کر دی۔ اسی طرح جن لوگوں کو جو بھی صفات ملی ہیں وہی صفات انہوں نے کائنات میں لگا دی اور زمانے کو بانٹ دی، اور خود جس طرح خالی ہاتھ آئے تھے اسی طرح خالی ہاتھ چلے گئے۔ تو یہاں پر انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جتنا آپ نے لیا ہے آپ اتنا لوٹائیں، جو کچھ آپ کو حاصل ہوا وہ آپ لوٹا دیں۔ ظلم والا آدمی ہماری گفتگو میں نہیں آئے گا کیونکہ اس کا احساس غلط ہے، یعنی جو شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے کائنات سے ظلم ملا ہے وہ ہماری گفتگو سے باہر ہے، کیونکہ اس کا شعور ناقص ہے، کیونکہ جس کو زندگی سے پیار نہیں ہے اس سے ہماری بحث نہیں ہے۔ ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ ہم باشعور انسان کی بات کر رہے ہیں اور باعقیدہ انسان کی بات کر رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اپنے اللہ کے حوالے سے اس کائنات کے مشاہدات دیکھتا ہوا کبھی ان مشاہدات کو بیان کر جاتا ہے، کبھی ان کی تاثیر بیان کرتا ہے اور کبھی نتیجہ بیان کرتا ہے۔ تو یہ تین قسم کے بیان ہیں۔ مثلا کوئی کہتا ہے کہ یہ کائنات ہے، یہ سورج نکل رہا ہے اور یہ ڈوب رہا ہے، کیا منظر ہے۔ کسی نے صرف منظر کو بیان کیا ہے، کسی نے اس کا نتیجہ بیان کیا ہے، اور کسی نے اپنے آپ پر ہونے والی تاثیر کو بیان کیا ہے کہ میرے ساتھ یہ کچھ ہوا ہے۔ پھر کسی نے ایک اور طریقے سے بیان کیا ہے کہ مالک جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اب یہ ہر نتیجے کا نتیجہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو فقراء کی شکل میں اور پیغمبروں کی شکل میں آئے اور انہوں نے آخری نتیجہ بیان کیا کہ آپ سب اللہ کے حکم سے آئے ہیں اور اسی کے حکم سے چلے جائیں گے۔ اور جو درمیان کے لوگ تھے وہ یہ وضاحتیں کرتے رہے کہ پہلے تمہارا یہاں دنیا میں ہونا ہے اور پھر تمہارا ہونا نہیں ہے، یہ تمہارے بچے نہیں ہیں، تمہارا کسی کے ساتھ تعلق نہیں ہے، بس آپ صرف اپنا خیال رکھو۔ اور اس طرح وہ لوگ اس خیال کی وضاحت کرتے گئے اور کچھ لوگ صرف فطرت کو بیان کرتے گئے کہ کائنات کا مشاہدہ کیا ہے۔ اس لیے آپ اللہ تعالیٰ کو ماننے کے بعد اس کائنات میں ہونے والے تمام واقعات کو اللہ کی منشا کے مطابق پہچانیں، اور پھر اس کائنات میں ہونے والے غم کے واقعے کا کائنات کو الزام نہ دیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کی مرضی کیا ہے اور آپ سر تسلیم خم کرتے ہوئے اپنے اللہ کو راضی کریں اور کائنات میں ہونے والے واقعات کے ذریعے اللہ کو تسلیم کر کے اسے راضی کر لیں۔ اگر اللہ نے غریبی دی ہے تو اسے تسلیم کر لیں، امیری دی ہے تو اسے تسلیم کر لیں۔ کوشش کرنے کا آپ کو حق ہے مگر گلہ کرنے کا حق نہیں ہے۔ تو کائنات اللہ کریم کے ساتھ آپ کا تعلق کریٹ کرنے کا ایک انسٹرومنٹ ہے، ذریعہ ہے۔ کبھی کبھی آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ ہوتا ہے، یعنی کائنات کے بغیر وہ تعلق زمان و مکان سے دور ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی لامکان میں ایسا تعلق بنا لیتا ہے۔ مثلا انسان پر سجدے کی کوئی کیفیت ایسی آ جائے کہ وہ کہے کہ اب نہ زمان ہے اور نہ مکان ہے۔ اقبال رحمت اللہ نے کہا ہے کہ خرب ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری، نہ ہے زمان نہ مکان، لا الہ الا اللہ۔ وہ ایسا مقام ہے کہ وہاں زمان نہیں ہے اور مکان نہیں ہے۔ اقبال رحمت اللہ نے اس مقام کی نشاندہی کر دی ہے۔ زندگی میں ایک مقام ایسا بھی آتا ہے کہ جہاں زمان و مکان نہیں ہوتے، یہ مقام کبھی کبھی کسی کو ملتا ہے، ورنہ زمان و مکان کی قید میں آپ پابند رہیں گے اور آپ زمان و مکان کے اندر سے گزریں گے۔ زمان و مکان سے گزرتے ہوئے خالق کون و مکان کو انسان فراموش نہیں کر سکتا۔ پھر آپ کو یہ راز نہاں سمجھ
سمجھ آتا ہے۔ اب آپ کائنات کا اپنے حوالے سے جائزہ لو اور آپ اپنی کشمکش کو ریکنسیڈر کرو، دوبارہ غور کرو۔ یہی کشمکش جو ہے وہ بغاوت ہو سکتی ہے۔ آپ کی مجبوریاں آپ کے لیے ایک خوفناک نتیجہ مرتب کر سکتی ہیں۔ آپ کی مصروفیت گمراہی بھی ہو سکتی ہے اور آپ کی مصروفیت عبادت بھی ہو سکتی ہے۔ آپ مجبوری میں جو عمل کر رہے ہیں وہ جائز بھی ہو سکتا ہے اور مجبوری میں جو عمل کر رہے ہیں وہ ناجائز بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کے اعمال خراب بھی ہو سکتے ہیں اور آپ کے اعمال عذاب لا سکتے ہیں۔ آپ یہ خیال کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں بھی زندگی مشکل میں گزاریں اور عذاب میں گزاریں اور آگے بھی مصیبت بن جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے انسان، تجھے محنت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تو اے انسان محنت کرنا تیری جبلت ہے، محنت کرنا تیری فطرت ہے، تو محنت پر مجبور ہے، تو بیکار بیٹھ نہیں سکتا، تو ضرور کچھ کرے گا اور تو ضرور محنت کرے گا۔ دیکھ لینا تیری محنت ایک نتیجہ مرتب کرے گی، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ محنت کرتے کرتے تیری محنت چور جیسی محنت ہو جائے، تیری محنت جواری کی محنت ہو جائے، تیری محنت ڈاکو کی محنت ہو جائے، تیری محنت گناہ کی تلاش کی محنت ہو جائے، تیری محنت حقیقت کو چھپانے والی محنت ہو جائے، اور تیری محنت اللہ کے خلاف بغاوت کی محنت بن جائے، کیونکہ اللہ کے خلاف بغاوتیں کرنے والوں نے بڑی محنتیں کی ہیں اور یہ ساری اللہ کے خلاف محنتیں ہیں۔ تو آپ لوگ خیال رکھیں کہ آپ کی جو محنت ہے وہ آپ کے لیے کوئی خوفناک نتیجہ نہ لے آئے۔ اس لیے اے انسان، تو اس راستے پر محنت کر جو تیرے رب کریم کا راستہ ہے، اس لیے کہ محنت تو ضرور کرے گا۔ محنت کرتے ہوئے تو اس راستے پر ضرور چل جو تیرے رب کریم کا راستہ ہے، اور اگر تجھے اس راستے کی سمجھ نہیں آتی ہے تو پھر اس راستے پر چلنے والوں کو ڈھونڈ لے۔ اس راستے پر چلنے والوں کا تقرب انسان کو راستے کی بہت ساری پیچیدگیوں سے بچا دیتا ہے۔ مثلا اگر ایک قافلہ کہتا ہے کہ میاں میر صاحب رحمت اللہ کے پاس چلیں گے یا میاں شیر محمد صاحب رحمت اللہ کے پاس چلیں گے، تو یہ لازمی بات ہے کہ وہ قافلہ گمراہ نہیں ہوگا، کیونکہ آگے ایک بزرگ کا نام اور مقام ہے۔ اگر نقش بندی قافلہ کسی عرس پر جا رہا ہو تو ان کو کہا جاتا ہے کہ قافیاں بند کرو، سماع منع ہے۔ ایک نقش بندی بزرگ کے پاس ایک مرید گیا تو وہ کہنے لگا کہ پرواہ نہ کر، میں تمہیں داڑھی رکھنے کے لیے یہی کہوں گا، کیونکہ اگر جنت میں کوئی بھی داڑھی کے بغیر گیا تو میں تمہیں بھی ضرور لے جاؤں گا، مگر بغیر داڑھی والے نے جنت میں جانا نہیں۔ اس مرید نے یہ سن کر فوراً داڑھی رکھ لی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نقش بندی طریقت میں یہ بات بڑی ضروری ہے۔ علامہ اقبال رحمت اللہ کو بھی انہوں نے بڑی مشکل سے اکاموڈیٹ کیا تھا کہ ان کی تو باطنی داڑھی ہے، تو طریقت کے راستے پر چلنا بڑی محنت کی بات ہے اور یہ بڑا مقام ہے۔ طریقت کے راستے میں سنگت ضرور ہونی چاہیے۔ عام طور پر نیکی کے راہ کی سنگت گمراہ نہیں ہوتی، لہٰذا اگر آپ کو تنہائی میں چلنا مشکل ہو رہا ہے اور پہچان مشکل ہو رہی ہو تو پھر آپ نیکی کی سنگت بنا لو، تب یہ سنگت کامیاب ہوگی۔